بڑی ہے، منافق کو جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ یا اللہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ کے دھوکہ دیا ہے، ایسے ہی۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الیمین الفاجرۃ تدمع دیار بلاقے، ویران کر دیتی ہے بستیوں کو دھوکہ دہی۔ ہم کرتے ہیں آرام سے، بستیوں کو ویران کر دیتی ہے، شہروں کو ویران کر دیتی ہے، کیا؟ دھوکہ دینا۔ اور ہم ہر روز دھوکے دے رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کی سیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کرے بیٹھے نہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے مناظر ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور تقدیر کی طرف نہیں پلٹتے، اس مالک کائنات کی طرف نہیں پلٹتے جس مالک کائنات نے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ بینات میگزین یا رسالہ نکالنے سے بینات نہیں آتی، بینات قرآن ہے، بینات حدیث ہے۔ اور اگر قرآن اور حدیث کی بینات کو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اپنے دماغ کی دھلائی کروائیں، اپنے عقل کی مالش کروائیں۔ اگر پھر بھی آپ کو بینات سمجھ نہیں آتی اور آپ پھر بھی نہ آئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ابو جہل کے پیروکار ہیں، جو کہتا تھا کہ سب ٹھیک ہے لیکن تو ہمارے لیے سردار نہیں بن۔ نبی کو یہی کہتے تھے نا، سب ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں انانیت آ گئی تھی، آگے ایگو، ضد آگے آ گئی، کیونکہ ہم سردار ہیں تو تجھے تو نہیں بننے دیں گے، جیسے آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم طاقتور ہیں ہم تجھے جیل سے نہیں نکلنے دیں گے۔ کیس کیا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، سب تماشبی نہیں۔ اور میں نے کل ایک بیان سنا، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، جب تک زندگی ہے جمعہ پڑھاتے رہیں گے، فرقہ بندی پہ لعنت کرتے رہیں گے، وہ کوئی بھی ہو۔ مجھے بھی اگر کوئی کہے نا تم فرقہ ہو تو مجھ پہ بھی لعنت، کوئی بھی کہے نا میں فلانے فرقے سے ہوں تو خدا کہتا ہے لعنت، تو کیوں نہیں کرے گا؟ کل ایک وزیر نے کہا دیکھو ہمارے ملک کی حالت، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم طاقتور ملک بن جائیں، خوشحال ملک بن جائیں، خدا کو دھوکہ دے کے۔ اور خدا کہتا ہے، خدا کا محبوب کہتا ہے، جو خدا کا محبوب کہتا ہے وہ خدا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ دھوکہ بازی سے، جھوٹی بات سے بستیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اور تم تو 4 صوبوں کا ٹکڑا ہو، کیسے آباد ہو جاؤ گے جب تک دھوکہ دو گے؟ دھوکہ دیا۔ آپ کا گورنر کہتا ہے ووٹ سمجھ کے دینا، کہتا ہے، اور مولوی اس بات پہ تذکرہ ہی نہیں کرتا، کیوں؟ کہتا مولوی سیاست نہیں کرنی۔ وہ لانتی ہے، یہ سیاست ہے؟ لوگوں کو حق راستہ دکھانا یہ سیاست ہے؟ سچی بات بتانا یہ سیاست ہے؟ وہ گورنر کہتا ہے کہ ووٹ سمجھ کے، اگر دے بھی دو گے تو ہم تو چرا لیں گے، لہذا ان کو دینا ہی نہیں جن کا ووٹ ہم نے چھین لینا ہے۔ اور پھر کیا سوچتے ہیں ہم ترقی کریں گے؟ خدا کی زمین پہ خدا کی مخلوق کا حق چھین لینا، چرا لینا، اور سب کو دھوکہ دے کے اس سیٹ پہ بیٹھ جانا کہ قوم کی تقدیر سنبھل جائے، تو کیوں خدا حی قیوم نہیں ہے؟ جس رب کو مانتے ہو، اور جس کا کلمہ پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ حی قیوم نہیں ہے؟ اتنی بڑی سرکشی، اور اس کے بعد ہم کہیں جی ہم سدھر جائیں گے، ہم طاقتور بن جائیں گے، کفر پہ غالب آ جائیں گے۔ خدا کفر سے تمہاری دھلائی نہیں کروائے گا کہ تم نے اپنے خدا سے دھوکہ کر دیا، خدا کی مخلوق سے دھوکہ کر دیا۔ اور ایک وزیر ہے گڑگلہ، وہ کہتا ہے، کل اس نے ٹویٹ کی تو ہم نے بھی جواب دے دیا، ہم آپ کو بھی دے دیتے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ غیر مشروط پاکستان سے محبت کرنے کی توفیق دے، یا کوئی اس نے جملہ ایسا لکھا
اور میں نے کہا بے شرما، آزادی سے ایک دن پہلے رات کی تاریکی میں تو نے مسجد خدا کا گھر غائب کر دیا، اور اتنا تو بے غیرت انسان نکلا کہ اس جگہ پہ پودے بھی لگا دیے، یعنی چوری، اور پھر چوری کے اوپر سینہ زوری، کہ گویا کو لوگ سمجھے ادھر مسجد تھی نہیں، کیونکہ لوگ تو سارے اندھے ہیں نا، آنکھیں تو تیرے پاس ہی ہیں۔ پھر کہتا ہے غیر مشروط محبت۔ 14 اگست کی جس دن جشن منانا تھا، اس دن 2 دن پہلے انہوں نے باجوڑ میں مارٹر گولے مارے امریکہ کے کہنے پر، اور وہاں پر ایک گھر کا سارا بیچارہ وہ شہید ہو گیا اس میں، جس میں ایک ماں بیمار تھی، 2 معصوم بچے تھے، اور اس بچے کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ اب یہ وزیر بتائے گا کہ وہ بھی غیر مشروط محبت کرے؟ یہ ہے تمہارا ملک۔ اور خدا کے محبوب زمین پر کہتے ہیں کہ جس نے بھی دھوکہ کیا، جھوٹی قسم اٹھائی، ان بستیوں کو خدا ویران کر دیتا ہے۔ کیا بلوچ بھی غیر مشروط محبت کریں گے جن کو تم 40 سال سے مارٹر گولے، میزائل، گولیاں مار رہے ہو؟ امریکہ جو تمہارا مائی باپ ہے، 20 سال افغانوں پر بمباری کرتا رہا، آخر ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا۔ دنیا کا کوئی مسئلہ مذاکرات کے بغیر حل ہوتا ہی نہیں ہے، ڈائیلاگ کے بغیر حل ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے غیر مشروط محبت وہ کرے گا جو اس دور میں جس نے اس ملک کو نوچا ہے، کیونکہ تم نے تو اس قوم کی آنے والی نسلوں کا بھی رزق چھین لیا ٹیکس لگا لگا کر، اور جن لوگوں کا خون تم نے چوسا ہے وہ تو ترس رہے ہیں اس ملک میں۔